نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستو، آپ حضرات کے سامنے آیت الکرسی کے فضائل و مناقب چل رہے تھے، تو آج کے اس مختصر وقت میں بھی آیت الکرسی کے متعلق چند واقعات اور اس کے فضائل عرض کروں گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے شرح صدر سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت الکرسی کے ساتھ دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت مروی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس گھر سے شیطان 40 دن اور 40 رات کے لیے دور ہو جاتا ہے، یعنی 40 دن تک وہ گھر شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور 40 رات تک اس گھر میں کوئی جادوگرنی یا جادوگر داخل نہیں ہو سکتا، اور وہ گھر جادو کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ اے علی، تم خود بھی آیت الکرسی کو سیکھ لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی سکھاؤ اور اپنے پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بڑی کوئی آیت نازل نہیں فرمائی۔ اب یہاں پر میں ایک واقعہ عرض کروں گا جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آیت الکرسی انسان کی حفاظت کیسی کرتی ہے، اور جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ کیسے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ایک واقعہ یاد آیا، مدینہ کے باہر سرکاری غلہ رکھا گیا تھا۔ رات کے وقت اس غلہ کی حفاظت اور چوکیداری کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سادہ اور مسکین طبیعت کے انسان تھے، چنانچہ وہ رات کے وقت اس غلہ کی چوکیداری کے لیے وہاں بیٹھ گئے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو میں نے دیکھا کہ غلہ کے ایک طرف ایک شخص بیٹھا ہوا اپنے کپڑے میں غلہ بھر رہا ہے۔ میں جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور میں نے اس سے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ بغیر پوچھے یہ غلہ کیسے اٹھا رہے ہو؟ پھر میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں صبح تمہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس شخص نے بڑی عاجزی سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں بہت غریب آدمی ہوں، مسکین ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، مجبور ہو کر میں یہاں آیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آج تم مجھے معاف کر دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی اور میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات کو جو شخص تمہارے پاس آیا تھا تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ غلہ لینے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا، جب وہ بہت رویا اور معافی مانگی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔
آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا ہے اور آج رات دوبارہ آئے گا۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ وہ دوبارہ آئے گا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات کو میں پھر غلہ کے پاس چوکیداری کے لیے بیٹھ گیا۔ رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد دیکھا تو وہ شخص دوبارہ بیٹھا ہوا اپنے کپڑے میں غلہ بھر رہا ہے۔ میں نے پھر اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ تم کل یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گا، اب تم پھر آ گئے۔ اس نے پھر معافی مانگنی شروع کر دی کہ اے ابو ہریرہ، میں مجبوراً آ گیا، میرے گھر والے بھوکے ہیں، خدا کے لیے مجھے ایک دفعہ اور معاف کر دو، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ، رات تمہارے پاس آنے والے شخص کا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ حضور وہ آیا تھا اور غلہ چوری کرنے لگا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا، لیکن جب وہ بہت رویا اور معافی مانگی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ وہ دوبارہ آئے گا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات میں پھر غلہ کے پاس چوکیداری کے لیے بیٹھ گیا۔ رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد دیکھا تو وہ شخص پھر بیٹھا ہوا غلہ چوری کر رہا ہے۔ میں نے جلدی سے جا کر اس کو پکڑا، اس سے کہا کہ تم نے کل یہ کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، تم پھر آ گئے۔ اس شخص نے پھر معافی مانگی اور رونے لگا کہ اے ابو ہریرہ، بس کیا بتاؤں، مجبوراً مجھے آنا پڑا، میرے گھر والے بھوکے ہیں، خدا کے لیے تم مجھے ایک دفعہ اور معاف کر دو۔ میں نے کہا کہ اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم جھوٹا وعدہ کرتے ہو کہ اب میں نہیں آؤں گا، پھر آ جاتے ہو، اب میں تمہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا چھوٹنا مشکل ہے تو اس نے کہا اے ابو ہریرہ، میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، تم اس ترکیب پر عمل کرو گے تو پھر میں کبھی نہیں آؤں گا، لیکن میں یہ ترکیب جب بتاؤں گا جب آپ یہ وعدہ کریں کہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سے وعدہ کر لیا اور پوچھا کہ وہ کیا ترکیب ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا کرو اور پھر آرام سے سو جایا کرو، پھر تمہیں چوکیداری کرنے کی بھی ضرورت نہیں، پھر میری مجال نہیں کہ میں وہاں آ جاؤں۔ جب اس نے یہ کام کی بات بتائی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح میں پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ، رات کو آنے والے شخص کا کیا قصہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور، جیسا آپ نے فرمایا تھا کہ وہ آئے گا وہ آیا تھا، میں نے اس کو پکڑ بھی لیا تھا، لیکن آج رات کو وہ ایک ترکیب بتا گیا جس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس نے کیا ترکیب بتائی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس نے یہ ترکیب بتائی کہ تم آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا کرو، پھر میں کبھی نہیں آؤں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا اور حقیقت میں تو وہ جھوٹا تھا، لیکن سچی بات کہہ گیا، یعنی اپنا راستہ بند کرنے کا صحیح طریقہ وہ خود بتا گیا۔ واقعی یہی بات ہے کہ جس چیز پر آیت الکرسی پڑھ دی جائے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے اور شیطان کا عمل دخل اس پر نہیں رہتا۔ اس وقت مجھے ایک سہارنپور کا ایک دلچسپ واقعہ یاد آ گیا۔ ہندوستان میں دو ہی مدرسے مشہور تھے، ایک دارالعلوم دیوبند اور ایک مظاہر العلوم سہارنپور۔ یہ دونوں مدرسے تمام مدارس کی اصل اور بنیاد ہیں، باقی تمام مدرسے ان دونوں کی شاخیں ہیں۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب وہاں پر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جلوہ افروز تھے۔ یہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے۔ اس زمانے میں مدرسے کے ایک خزانچی تھے، ان کا تکیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے ایسا ہوا۔ یہ جب بھی کوئی بات کہتے ہی تو یہ ضرور کہتے کہ اللہ کے فضل سے ایسا ہوا۔
ایک روز یہ خزانچی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ حضرت والا ہنس پڑے اور پوچھا، اے بھائی، اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب کس طرح ہو گیا؟ وہ خزانچی کہنے لگے کہ جس کمرے میں مدرسہ کا سرمایہ اور دوسری قیمتی اشیاء محفوظ ہوتی ہیں، میں نے آج رات اس کمرے پر تالا لگایا، آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا، پھر میں سو گیا۔ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا چور آئے ہوئے اس کمرے کا تالا توڑنے کے لیے زور لگا رہی ہیں۔ میں نے ان چوروں سے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کیا ہوا ہے، میں جب جانوں جب تم اس کو توڑ کر دکھا دو۔ اللہ کے فضل سے صبح صادق ہو گئی، ساری رات وہ تالا توڑنے کی کوشش کرتے رہے مگر اللہ کے فضل سے تالا نہیں ٹوٹا۔ حضرت نے فرمایا اگر کوئی شخص اس یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے تو اس کی حفاظت میں ذرہ برابر شبہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی عظیم آیت عطا فرمائی ہے جو حفاظت کے لیے تیر و ہدف ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستو، آپ نے دیکھ لیا ان واقعات کے اندر کہ آیت الکرسی انسان کی کیسی حفاظت کرتی ہے۔ یہ کیسا قلعہ ہے حفاظتی اور انسان کی حفاظت رہتی ہے، کیسا حصار ہے کہ انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت الکرسی کے ساتھ دوستی لگائیں۔ سفر ہو، حضر ہو تو ہم اس آیت الکرسی کا ورد کریں، دکان پر جائیں تو وہاں آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں، کاروبار کی جگہ پر دم کریں، گلے کے اوپر دم کریں، بچوں کے اوپر دم کریں۔ اگر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر بچے پر دم کیا جائے تو نظر بد سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان کے شر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔